السلام علیکم ناظرین، پروگرام APP ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ٹرانسجینڈرز اور خواجہ سرا اپنی مختلف شکایات، جن میں کچھ حقیقت بھی ہے، وہ لے کر ہمیشہ معاشرے کے سامنے آتے ہیں اور میڈیا کو بتاتے ہیں۔ کبھی ان کو حکومت سے شکایت اور کبھی دوسرے انسانوں سے شکایت، لیکن وہیں پر آج ہم آپ کو ایک ایسے خواجہ سرا سے ملواتے ہیں کہ جنہوں نے میرے خیال میں پاکستان میں پہلی دفعہ بجائے کسی سے شکوہ شکایت کرنے کے خود ایک ایسا سٹیپ لیا کہ جس کا اجر ان کو اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ انہوں نے یہاں اسلام آباد میں ایک ایسا مدرسہ قائم کیا کہ جس میں خواجہ سراؤں کو نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ اسلام کے بنیادی عقائد، کلمہ، معنیات اور دیگر دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا معرکہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں رانی خان صاحبہ سے کہ جنہوں نے یہ ایک منفرد کام کر کے نہ صرف اسلام کی خدمت کی بلکہ یہ پوری انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ برائی کا راستہ چنتے ہیں تب آپ کو خیال نہیں آتا، تب آپ برائی میں مگن ہی رہتے ہیں، لیکن جب آپ نیکی کی طرف آتے ہیں تو کسی نہ کسی ڈر کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ مسلم ہوتے ہیں الحمدللہ۔ پھر مسلمانوں کو ایک نہ ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ ان کو ڈر لگتا ہے۔ پھر میں الحمدللہ پڑھی لکھی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں، میرے جو آبا و اجداد ہے سبھی جو ہے ماشاءاللہ سے عالم دین ہے، میری سسٹر عالم دین ہے، ہمارے جو عورتیں انہوں نے بھی حج کیے ہوئے ہیں، مردوں نے بھی حج کیے ہوئے ہیں۔ تو میں ٹرانسجینڈر فیلڈ میں تھی، فنشنگ، بیگنگ، ڈانسنگ یہ کرتی تھی میں۔ تو ایک سٹیج ایسا آیا کہ جیسے ہر محکمے میں دوست ہوتے ہیں، اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے دوست ہوتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے دوست بنتے ہیں۔ تو میں ٹرانسجینڈر فیلڈ میں ہی وہاں بھی میری ایک سہیلی بنی جو میرے ساتھ گئی، جو کہ ہم ایک ہی محلے سے تھے۔ تو ان کا انتقال ہوا، پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں تھی۔ میں نے پوچھا ان سے کہ کیا ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ رانی میں مسلمان تھی، اس چیز کو میں مانتی تھی کہ مسلمان تھی میں، لیکن مسلمانوں والی ایک شرط بھی مجھ میں نہیں تھی۔ نہ میں نے کبھی نماز پڑھی، نہ میں نے کبھی کلمہ سیکھا، نہ میں نے کبھی قرآن مجید کی تلاوت کی، بس نام کی مسلمان تھی میں۔ تو یہ عذاب مجھے اسی وجہ سے، الحمدللہ مسلمان تھی، ڈر گئی میں، ساری رات روتی رہی میں۔ اس کے بعد تو مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح پھر میں نے پہلے غسل کی اور نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ یہ 28 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر میں 2 سال مزید سوچتی رہی ہوں کہ میں کیا ایسا کام کروں جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کا کام ہو۔ تو بس پھر میں نے مدرسہ کا سٹائل لینا شروع کر دیا۔ میں نے سرچ کیا، کافی خواجہ سرا جو ہے وہ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن مدرسہ نہیں تھا۔ جیسا کہ خواجہ سرا کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں لوگ ہنستے ہیں، ہم مدارس میں جاتے ہیں لوگ ہنستے ہیں ہم پر۔ تو میں نے کہا کیوں نہ پھر یہ سٹینڈ میں ہی لے لوں، کیونکہ میں ہوں بھی ٹرانسجینڈر، مجھ سے پڑھیں گے تو کوئی بھی نہیں ہنسے گا ان پر۔ بس پھر میں نے سٹینڈ لیا الحمدللہ۔ میں نے پہلے اپنی امی سے قرآن مجید ناظرہ کیا، پھر ہماری کاسٹ پختون ہے اور پختون کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان میں تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو تلفظ کی غلطیاں بہتر کرنے کے لیے پھر میں نے مدرسہ جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا، مدرسے میں پڑھنا۔ ہمارے مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے شاگرد ہیں مولانا مطلوب الرحمان صاحب۔ پھر میں نے ان سے ناظرہ کیا۔ الحمدللہ میں 3 دفعہ قرآن مجید ناظرہ کر چکی ہوں، اور میں خواجہ سرا فیلڈ میں رہ کر نماز صرف رمضان المبارک میں پڑھتی تھی دل سے، اور روزے رکھتی تھی، اور میرا کوئی کام نہ تھا اچھا، باقی ڈانسنگ، بیگنگ یہ کام تھا میرا۔ اب الحمدللہ میں نے یہ سٹینڈ لے لیے، اور ماشاءاللہ سے 3 دفعہ پڑھ کر اب میں روز 1 پارہ پڑھتی ہوں خود بھی۔
جب میں نے اسٹینڈ لیا تو ہماری میڈم لبنہ شاہ آئے جنہوں نے دل سے خلوص نیت سے میرا ساتھ دیا. بہت ان کی مشکور ہوں, بلکہ میں کیا مشکور ہوں, ان کی جتنے بھی عالم اسلام ہے, جتنی بھی دنیا میں اسلامی عناصر پائے جاتے ہیں, اسلامی لوگ ہیں, وہ سبھی ان کے مشکور ہوں گے کہ خواجہ سراؤں کے لیے میں نے اسٹینڈ لیا اور وہ میرے ساتھ اس میں جو ہے برابر کی شریک ہے, جنہوں نے مجھے پورا پروٹوکول دیا ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے. خواجہ سرا ہمارے مخالف بھی ہوئے, انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. خواجہ سراؤں نے کافی ہم پہ تنقید بھی کی, حالانکہ نہیں کرنی چاہیے اسلام پر, لیکن پھر بھی جو ہے میں نے ہمت نہیں ہاری, وہ میرا حوصلہ بنی رہی. دیکھیں اسلام جو ہے وہ سٹارٹ ہی کلمے سے ہوتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری لمحات میں لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ, تو کلمہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے زیر زبر کے ساتھ. افسوس کے ساتھ ہمارے 50% لوگ ایسے ہیں ٹرانسجنڈر سے ہٹ کر بھی صرف خواجہ سرائے نہیں, باقی بھی صرف خواجہ سرائے مسلمان نہیں ہے, باقی بھی الحمدللہ کافی مسلمان ہیں. ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کلمے کے تلفظ تو بہتر کرے. تو میں اسٹینڈ لی تو کلمے سے. اب الحمدللہ جتنے بھی آپ پڑھتے وہ کلمہ تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں. الحمدللہ میں نے اسلام آباد میں اسٹینڈ لیا اس شاخ کا, اس مدرسے کے حوالے سے امام بری سرکار میں. تو امام بری سرکار میں اب میں دوبارہ جا نہ سکی, کیونکہ میں نے میرا جو ہے کام پورے پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام کے ساتھ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ٹرانسجنڈر سے ہٹ کی وہ اس نیکی کے راستے کی طرف آئے. اور میں الحمدللہ جاتی ہوں خود لوگوں کے گھروں میں, آؤٹ آف سٹی بھی جاتی ہوں میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے. اور انشاءاللہ آنے والے کل میں جو ہے میں چنیوٹ میں جو ہے ایک مدارس کا اعلان کروں گی. الحمدللہ میں اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح کا کھٹن سفر انہوں نے طے کیا, انہوں نے کیا کیا مشکلات دیکھی, اب خود دیکھی, اپنی اولاد پر ہوتے ہوئے دیکھی. نہ خود کے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے مانگا, ہمارے لیے مانگا, لیکن ہم کتنے نااہل ہیں کہ پھر بھی نہیں سمجھ سکتے. تو میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں جو بہت ضروری ہے. دیکھیں ابھی تو ہم نے اسٹینڈ بھی 3 ماہ ہو گئے لیے, اب فرسٹ رمضان آئے گا تو انشاءاللہ سحری بھی ہوگی, مدارس سحری دے گی آپ کو, افطاری بھی ہوگی, افطاری بھی مدارس دے گی. یہ صرف ٹرانسجنڈر کے لیے نہیں ہوگا, جتنے بھی لوگ آ سکتے ہیں وہ لوگ آ سکتے ہیں. کھلی جو آنکھ نرگس کی, نہ تھا غسخار کچھ باقی, بتاتا باغ بار رو یہاں گل تھا یا غنچہ. جب میں نے اسٹینڈ لیا اور جب میری آنکھ کھلی اس کام میں تو افسوس کیا ساتھ دیں گے. میری اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے, جو مخالفت کریں گے وہ میرا کیا ساتھ دیں گے. باقی الحمدللہ اگر باقی سبھی ایسے ہوتے تو ٹرانسجنڈر پڑھنے کوئی بھی نہ آتا, یہ بھی تو ٹرانسجنڈر ہی ہے, کچھ ساتھ دیتے ہیں لیکن فائنینشلی سپورٹ ٹرانسجنڈر کی طرف سے بالکل نہیں آئی. الحمدللہ میں اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے. اپنی کمیونٹی کو میں یہ پیغام دوں کہ دیکھیں ہم سیاست کرتی ہیں, ہر چیز پر سیاست, ٹھیک ہے ہم فلاحی کام کرتے تو سیاست آپ کر سکتے ہیں, ہم آرگنائزیشن چلا رہے آپ سیاست کر سکتے ہیں, ہم کوئی فاؤنڈیشن چلا رہی ہے آپ سیاست کر سکتے ہیں, لیکن مذہب کے نام پہ سیاست, اسلام کے نام پہ سیاست, دل نہیں دہرتا. ہم نے جانا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, آپ نے نہیں جانا, ہر جاندار نے جانا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں وہ شاید قرآن مجید پڑھے ہی نہیں ہے. خدا را خود کو ٹھیک کریں. اور قوم کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, میں خود بس میں سفر کر رہی تھی پچھلے دنوں میں, تو وہاں پہ گریجویشن والے جو ہے وہ طلبہ تھے, اور ہمیں دیکھ کر یہ ان دس ٹرانسجنڈر, ان دس میل ٹرانسجنڈر, ان دس فیمیل ٹرانسجنڈر, کیا ہے یہ ورڈز؟ کیا آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے؟ آپ کو کتابیں یہ سکھاتے ہیں؟ آپ میں تو تمیز ہی نہیں ہے. خدا را اپنے گربان کو دیکھیں, ہم پر تنقید نہ کریں, پہلے اپنے گربانوں کو دیکھیں. اور میں بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ پیرنٹس پہ جاتے ہیں کہ والدین نے یہ سکھایا. والدین کے قصور نہیں ہے, اس نئی نسل کا قصور ہے. باہر نکلتے والدین باہر تو نہیں ان کے ساتھ آ سکتے. تو والدین میرے لیے ریسپیکٹڈ ہیں, جتنے جن کے بھی ہیں. تو باقی جو ہے پلیز خدا را, میں نے ہاتھ کسی بھی پروگرام میں نہیں باندھے, آج باندھ رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. خود کو چینج کرے ذرا. ہم نے مرنا ہے تو آپ نے بھی مرنا ہے. ہم نے نماز پڑھنی تو آپ پہ بھی واجب ہے, آپ نے بھی نماز پڑھنی ہے. ہمارے گربان پکڑے جائیں گے, آپ کے بھی پکڑے جائیں گے. تو میرے ہر ایک کے لیے یہ دعا ہے کہ خدا را جو ہے آپ نیکی کے راستے کی طرف آئیں. حکومت جو ہے, میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی حکومت کا, کیونکہ ہم نے سٹینڈ لیا. پھر ہمارے اسلام آباد کی انتظامیہ BC حمزہ شفقات صاحب نے افتتاح کیا,
وہ ہمارے لیے بہت رسپیکٹڈ ہے، کیونکہ وہ ہماری بہت عزت کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک اس انسان کی عزت کرتے ہیں جو نیکی کا کام کرتے ہو۔ تو ماں کی ایسے بھی اولادیں ہیں، وہ زندہ مثال ہے۔ ان کا مجھے فیصلہ بہت اچھا لگا، رانی خان جی کا۔ انہوں نے بولا کہ مدرسہ بنانا چاہتی ہوں، میں نے کہا میں تو آپ کے ساتھ ہوں، اور جب تک میری زندہ رہوں گی آپ کا انشاءاللہ ساتھ دوں گی، اور مجھے تو اس چیز میں سے کوئی پرابلم نہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، کیونکہ مجھے 22 سال ہو گئے ادھر اسلام آباد میں رہتے ہوئے۔ کافی میں نے لوگ دیکھے کہ ٹرانسجینڈر کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، ڈینگ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ یہاں پہ آپ نے مدارس دیکھا ہے، مدرسے میں آئے پڑھ رہے ہیں، خواجہ سرا پڑھ رہے ہیں، دین حاصل کر رہے ہیں، اس میں ہمیں تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں کے حوصلے کی ضرورت ہے۔ میں بہاڑی سے آئی تھی اور میں نے یوٹیوب پہ ان کی ویڈیو دیکھی تھی، اور پھر وہاں سے آپ کو پتہ ہے اگر جب ہم لوگ مدرسے میں خود جاتی تھی تو کہتے تھے کہ خسرا ہے، یہ وہ ہے، تو کیا نام ہے اس کا، ہمیں بہت مجھے تنگ کرتے تھے، تو اس کا میں پھر وہاں سے تنگ ہوتی روتی گھر آ کے پھر روتی، تو پھر ایک دن میں ایسے ہی تنگ ہوئی تھی، موبائل یوز کر رہی تھی، تو یوٹیوب پہ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، ویڈیو دیکھ کے تو پھر میں وہاں سے ان کے پاس آئی، اور انہوں نے پھر مجھے جو ہے تو جگہ دی رہنے کے لیے، کھانا پینا دیا، کپڑے دیے، اور اب میں یہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میں نے تو یہیں پہ کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ جاتی تھی تو کئی سب کو شکایت لگاتی، تو وہ بھی مجھے کھڑا کرا دیتے کہ تم ڈسٹربنگ کریٹ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ تو اب میں یہاں پہ آتی ہوں، یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے سب اپنے ہی ہیں ہمارے، تو کوئی کسی کو کچھ، ہم لوگ آرام سے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بس سے چل جاتے ہیں۔ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ جو بھی اگر آنا چاہتے ہیں، ہماری کمیونٹی ہے، کمیونٹی سے ہٹ کے بھی جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی آنا چاہتے ہیں، آئیں یہاں پہ۔ الحمدللہ ہماری رانی واجی ان کو تعلیم دیں گی قرآن پاک کی، اور وہاں پہ ان کو یہاں پہ رہائش بھی ملے گی، کھانا پینا کپڑے سب ملیں گے، کسی چیز کی کمی۔ مجھے کلمے کا نہیں پتہ تھا، تو پہلے میں بیگنگ کر رہی تھی نیف لیول میں، تو جب مجھے پتہ چلا یہ رانی خان ہے تو میں نے اس سے بات کی، تو آپ مدارس کھولا، جنہوں نے بولا ہاں میں نے مدارس بھی کھولا ہوئے، بچوں کو دینی تعلیم بھی دے رہی ہوں، آپ آگے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں نا۔ تو میں انہوں کے پاس آئی، پھر یہ مجھے اچھا پڑھا، تو مجھے کلمے کا نہیں پتہ تھا نا، مجھے کلمہ بھی میں نے یہیں سے آ کے سیکھا، اب بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، بہت اچھا میں پڑھ رہی ہوں، تعلیم حاصل میں بہت اچھی کر رہی ہوں، سارا کچھ سکھا رہی ہے باجی، سب کچھ سکھاتی ہے، کپڑا جوتی بھی دیتی ہے، کھانا پینا بھی دیتی ہے، رہائش بھی دیتی ہے، کوئی ضرورت کی چیز لینی ہے باہر سے تو وہ بھی لیتی ہے، لے کے دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔